ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے حیض کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کا حیض کے ایام ختم ہو جائیں، بعد میں بھی قطرے آتے رہیں۔ تو محترم بھائی، حیض کا خون جو عورت کو آتا ہے تو جب وہ حیض کے ایام میں وہ پاک ہو جاتی ہے، غسل کر لیتی ہے، تو اس کے بعد جو خون آتا ہے تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔ جی، حیض کا خون جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ والی وہ روایت سامنے رکھ لیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خاتون ہوں، میں پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ صرف ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کا خون آئے تو نماز نہ پڑھ، یعنی چھوڑ دے، اور جب اس کی مقدار ختم ہو جائے، یعنی حیض والا معاملہ ختم ہو جائے، تو پھر اپنے بدن سے خون کو دھو لے اور نماز پڑھ لے۔ جی، یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ جی، صحیح بخاری کتاب الحیض کے اندر استحاضہ کے باب میں 306 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 333 نمبر ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے دوسری حدیث میں یہ وضاحت بھی آتی ہے ترمذی وغیرہ میں کہ ایسی عورت یعنی مستحاضہ والی جو ہے اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ روزہ رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ تو صحیح بات یہی ہے بھائی، اگر ایسا معاملہ ہو جائے، استحاضے کا خون ہو، تو پھر یعنی حیض کے دن ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا۔ تو اس میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ وہ جو اس نے غسل کر لیا ہے اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا بھی، لیکن ہر نماز کے لیے وضو جو ہے یہی انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ ہر نماز کے لیے الگ غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سعودی علماء کے بھی جو فتاوی جات ملتے ہیں ان میں سے یہی فتویٰ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔